حوریہ ایئرپورٹ سے نکل کر طائرانہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ مما ہم کدھر جائیں گے؟ 7 سالہ بچی نے پوچھا۔ ہم ایک قرۃ العین آپ کے ماموں پک کرنے آ رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ان کے گھر جا رہے ہیں۔ اس نے اپنی چادر کو مزید اچھے سے لپیٹتے ہوئے کہا۔ پھر گاڑی پاس آ کر رکی اور اس میں موجود شخص جلدی سے نکل کر اس کی طرف آیا۔ ہے مائسس، اس نے باہیں پھیلائی اور پھر اسے سینے سے لگا کر ماتھا چوما۔ کیسے ہیں آپ ساتھ؟ فٹ فاٹ، ہائے بیبی ڈال۔ ماموں جان جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اسے السلام علیکم کہتے ہیں۔ ننھی قرۃ العین کی بات پر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ ماشاءاللہ یہ تو بڑی سمجھدار ہے حوری یار۔ سعد نے کہا جی الحمدللہ۔ حوریہ نے کہا۔ پھر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک عالی شان گھر کے سامنے تھے۔ حوریہ نے نم آنکھوں سے سامنے دیکھا جہاں افریدی ہاؤس لکھا تھا۔ پھر گاڑی پورچ میں داخل ہوئی تو سب افراد باہر نکل آئے تھے۔ حوریہ سب سے ملنے کے بعد اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے آنے سے افریدی ہاؤس میں بڑے عرصے کے بعد خوشیاں لوٹی تھی۔ وہ صرف اپنے بھائی سعد کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، وہ بھی تقریباً پونے 8 سال کے بعد۔ اس دوران افریدی ولا میں اس کے دیور سیف کی شادی رامین سے بھی تھی، جو وہ لندن میں تھی، اور اب سعد کی شادی تھی۔ اس کے علاوہ 2 اور شادیاں تھیں اس کی چاچو زاد بہنوں کی، جو کہ اپنی خالہ کے گھر بیاہ کر جانے والی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں سب لوگ بیٹھے سیف کی شادی کی ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، حوریہ نے رامین سے کہا۔ رامین نے اس حوروں جیسے حسن رکھنے والی لڑکی کو دیکھا جس نے اپنے سر پر حجاب اوڑھ رکھا تھا اور حجاب میں مقید اس کی گلابی چہرہ دمک رہا تھا۔ آپ سے تو بہت کم خوبصورت ہوں، رامین نے کہا۔ وہ دھیما سا مسکرا دی۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کرتے کہ یونانی دیوتاؤں جیسا مغرورانہ حسن رکھنے والا موسیٰ افریدی اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے دھیان میں سلام کیا اور پھر بغیر کسی کی طرف دیکھ کے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ حوریہ کو دیکھنے لگے جو کہ اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ حوری تم ٹھیک ہو؟ سعد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ آف کورس سعد، مجھے کیا ہونا ہے، آئی ایم پرفیکٹلی فائن، حوریہ نے کہا، اور پھر کچھ دیر بعد سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اٹھ کر اپنے روم کی طرف آ گئی۔ اس نے اپنے دل کو بے قل محسوس کیا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک آیت گونجنے لگی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ پھر اس نے اٹھ کر صلاۃ حاجت کے نفل پڑھے اور نوافل میں اس نے پوری سورۃ بقرہ پڑھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے جب سلام پھیرا تو سنیلا بیگم وہاں پر بیٹھی تھی۔ توبہ ہے حوریہ، اتنی لمبی نماز، اکتا گئی تھی میں، تھکتی نہیں ہو تم؟ اس کی ساس پلس ماسو نے کہا۔ حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے یہ بات کہ اللہ کے فرشتے ہر وقت عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور پھر تھکتے بھی نہیں، اور انسان اشرف المخلوقات ہو کر تھک جاتا ہے، اور میری نماز تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا حال یہ تھا کہ ساری رات رب العزت کے حضور کھڑی رہتی اور صبح گلہ کرتی، اے اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہوگی کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہ ہو پائی۔ حوریہ نے کہا۔ حوریہ بس کر دیا کرو، ہر وقت لیکچر مت جاڑا کرو، سب سر سے گزر جاتا ہے تمہارا لیکچر۔ ان کی بات پر حوریہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ دینے لگی۔ تو آج بھی آپ مجھے غلط کہتی ہیں؟ حوریہ نے پھیکے لہجے میں کہا۔ ہاں تو غلط ہی کہیں گی نا، اسے ماڈرن لڑکیاں پسند تھیں، مگر تم نے ہمیشہ اس کی بات کو پسے پش ڈالا۔ سنیلا نے بھی غصے سے کہا، مما پلیز مجھے اس پہ بات نہیں کرنی، اور آپ میرے زخموں کو کریدے مت۔ حوریہ نے کہا، زخم تو میرے ساتھ کو لگے ہیں، 7 سال سے تنہا زندگی جی رہا ہے، تم نے اسے دکھ کے علاوہ دیا ہی کیا ہے؟ سنیلا نے تپ کر کہا۔ حوریہ نے بغیر کچھ کہے سر جھکا لیا۔ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا آپا، انیلا نے تپ کر کہا۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر باہر نکل گئی۔ سب لوگ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ امارا کی گاڑی پورچ میں دکھائی دی۔ ہیلو ایوری ون، نقصد سے تیار امارا پاس آ کر کہنے لگی۔ حوریہ نے ایک نگاہ اس کے لباس پر ڈالی۔ ڈیپ گلا، چسٹ پینٹ اس کے ہر اعضاء کو واضح کر رہی تھی۔ امارا حوریہ کو دیکھ کر زور سے چونکی۔ ارے واہ، مولانی صاحبہ تشریف لائی ہیں، امارا نے طنزی انداز میں کہا۔ کیسی ہیں آپ امارا؟ حوریہ نے سادہ سے لہجے میں پوچھا۔ بیچارہ موسیٰ سچ میں برباد ہو گیا، ویسے تم بڑی عالمہ فاضلہ بنتی ہو، تو اتنا تو معلوم ہوگا کہ شوہر مجازی خدا ہے تو اس کی بات کا حکم درجہ رکھتی ہے۔ یہ بھی جانتی ہوگی کہ جس عورت میں اس کا شوہر ناراض ہو اس پر فرشتے لعنت ڈالتے ہیں، امارا نے طنزی انداز میں کہا۔ میرے شوہر چاہتے تھے کہ میں تم جیسی بن جاؤں، تو اگر مجازی خدا کی بات مانتی تو میرے حقیقی خدا کی ناراضگی ہوتی۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جلباب جیسی چادر کو اپنے سینے پہ پھیلاؤں، اور میرے مجازی خدا چاہتے تھے کہ میں اپنے حقیقی خدا کی بات نہ مانتے ان کی بات کو مان رکھ کے اپنا جلباب اتار دوں۔ جب میں نے اس بات سے انکار کیا تو انہوں نے میری زندگی سے مجھے دفع ہونے کے لیے کہا۔ باقی میں نے انہیں کہہ دیا کہ اللہ کا حکم نہیں ٹال سکتی، مگر آج امارا سے شادی کر کے اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے۔
वैसे भी तुम उनकी आइडल रही हो, तो तुम और वो बिल्कुल परफेक्ट हो। हुरिया ने संजीदगी से जवाब दिया। उसके जवाब पर सनीला और नीला ने पीछे खड़े मूसा को देखकर बेचैनी से पहलू बदला और अमारा का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया था। देखा मूसा, तुमने आज ये भी इतनी ही जिद्दी और महदूद सोच की है। अमारा ने मूसा के पास जाकर कहा, लेट्स गो अमारा, हमें डेली गेट्स के साथ डिनर करना है, तो पहले जाकर प्रेजेंटेशन दे दे। मूसा ने इत्मीनान से बैठी हुरिया को एक नज़र देखकर अमारा से कहा। फिर वो दोनों बाहर निकल गए। हुरिया, तुम क्यों अपना घर बर्बाद करने पर तुली हो? अनिला ने नागवारी से कहा। वसा कब था मॉम? हुरिया ने तलख लहजे में पूछा। उफ, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, अनिला ने गुस्से से कहा। हुरिया बगैर कुछ कहे उठकर अंदर की जाने पड़ गई। मूसा और अमारा ने डिनर किया। फिर वो घर पहुंचे तो अमारा इसे गुड नाइट कहकर अपने पोर्शन की जाने पड़ गई और मूसा कोट बाजू पर डाले अपने रूम की जाने पड़ने लगा कि उसका दिल कुर्रतुल लैन से मिलने को चाहा। वो दरवाज़ा नॉक करने ही वाला था कि अंदर से आती आवाज़ पर ठटका। कुर्रतुल लैन बेटा, अब जल्दी से अपना सबक सुनाए कुरान पाक का। 2 दिन से आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा। ओके मम्मा। फिर वो ताऊस तस्मिया के बाद खुशहाली में सूरतुल मुल्क पढ़ने लगी। बाहर खड़ा मूसा साकित जहाँ तहाँ खड़ा था। फिर बगैर कुर्रतुल लैन से मिले अपने रूम की जाने पड़ गया। उसके अंदर जैसे बेचैनी ही बेचैनी थी। कितनी देर वो करवटें लेता रहा, फिर उठकर हुरिया के रूम की तरफ आ गया। उसने रूम का दरवाज़ा धकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। उसने कदम रखा अंदर तो हुरिया जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ रही थी। मूसा बेड की तरफ आया और झुककर कुर्रतुल लैन का माथा चूमा। फिर उसके पास बैठकर उसे देखने लगा, मगर साथ साथ गाहे बेगाहे वो हुरिया पर भी नज़र डाल रहा था। फिर उसे बैठे बैठे 1 घंटा हो गया, मगर हुरिया की नमाज इतनी लंबी थी कि मूसा को उकताहट होने लगी। फिर हुरिया ने सलाम फेरकर दुआ के लिए हाथ उठाया और दुआ मांगने के बाद वो अपने ध्यान में उठकर चादर उठाकर सोफे पर रखकर मुड़ी तो पीछे बैठे मूसा को देखकर ठड़क गई। मूसा उठकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हुरिया ने साइड से होकर गुजरना चाहा तो मूसा ने एक झटके से पकड़कर उसे सामने किया। बात करनी है तुमसे। हुरिया ने गहरा सांस पड़ा और पीछे होकर सोफे पर बैठ गई। मूसा भी चलता हुआ आकर उसके पास बैठ गया। तुमने मेरी बच्ची के मुतल्लिक क्यों छुपाया? मूसा ने स्पार्ट लहजे में पूछा। जानकर क्या कर लेते आप? हुरिया ने सर झटक कर जवाब दिया। उसके जवाब पर मूसा के माथे पर अनगिनत पल पड़ गए। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे होश ठिकाने नहीं आए इन पौने 8 बरसों में। न जाने किस चीज़ का गुरूर है। मूसा ने उसका बाजू दबोच कर खड़ा कर कहा। असल बात की तरफ आए तो बेहतर है। हुरिया ने नरमी से अपने बाजू को छुड़वाते हुए कहा। जान छुड़वाना चाहता हूँ तुमसे, क्योंकि अब मैं अमारा से शादी करके अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहता हूँ। अब मज़ीद अपने ऊपर ज़ब्त नहीं कर सकता, तो कीजिए, मैंने कब आपको रोका है? हुरिया ने मुतमईन अंदाज में कहा। मुझे अपनी बच्ची चाहिए। मूसा की बात पर उसने एक झटके से सर उठाया और बेयकीनी भरे अंदाज में उसे देखा। ये आप क्या कह रहे हैं? हुरिया लब काटते हुए बोली। उस मासूम सी बच्ची पर तुम इतना टॉर्चर कर रही हो और उसे हिफज करवा रही हो। इतनी छोटी उम्र में तुमने उसे इस तरफ लगा दिया। उसका बचपन छीन रही हो तुम। जब उसकी ज़िंदगी इंजॉय करने का टाइम है तुम इसको इस तरफ लाई हो। वक्त पर सोना, वक्त पर ये करना वो करना। मूसा ने दबे दबे अंदाज में चीख कर कहा। मेरी बच्ची ज़हीन है तो मैं इसे पढ़ा रही हूँ। ये वो अपने स्कूल के साथ साथ इस चीज़ को कवर कर रही है। मैंने अपनी बच्ची को जब वो अभी मेरे पेट में थी तब से कुरान सुना रही हूँ। दूध पिलाते से मैंने कुरान सुनाया और आप इसको टॉर्चर कह रहे हैं? मेरा कसूर क्या है? सिर्फ इतना कि मैं दीन पर चलती हूँ तो मैं बुरी हूँ? हुरिया ने तड़प कर कहा कि मेरे सामने मिडिल क्लास सोच का तज़किरा मत किया करो। मिडिल क्लास सोच? तो आप समझते हैं कुरान और हदीस पर अमल सिर्फ मिडिल क्लास या लोअर क्लास वाले ही कर सकते हैं? क्या हमने अपनी जायदाद की बना पर जन्नत को हासिल करना है, या फिर हमने खुद को बनी इसराइल की तरह अल्लाह के लाडले समझकर कोई भी गुनाह करके जन्नत हमारी ही रहेगी? हुरिया फटी पड़ी। तुम्हारी इन बकवासियात को मेरे पर कोई असर नहीं होगा और मैं अपनी बेटी हासिल करने के लिए कोर्ट तक जाऊँगा। मूसा ने गुस्से से कहा, फिर वापस मुड़कर वहाँ से निकलता चला गया। मम्मा, मम्मा उठिए ना, मुझे प्यास लगी है। कुर्रतुल के पुकारने पर हुरिया की आँख खुली। उसने उठकर जग उठाया तो उसमें पानी मौजूद नहीं था। तो पानी लेने के लिए उठकर किचन की तरफ आई तो सामने मूसा को देखकर रुकी। मूसा, जो कि नूडल्स बनाने के बाद स्विचेस बॉयल कर रहा था, उसे देखकर उसके माथे पर अनगिनत पल पड़ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मूसा ने नागवारी से कहा। कुर्रतुल को प्यास लगी तो इसके लिए पानी लेने आई थी। कुर्रतुल जाग रही है? मूसा ने हैरानगी से पूछा। प्यास की वजह से उसकी आंख खुली थी। हुरिया ने मुख्तसर जवाब दिया और फ्रिज में से पानी निकालने लगी। मूसा ने उसे सर से लेकर पाँव तक देखा। वो बगैर दुपट्टे की थी और उसके बाल उसकी पुश्त को छू रहे थे। तो बगैर दुपट्टे के अच्छी लगती हो, मूसा ने बेख्तियार कहा। मगर बगैर जलबाब के मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे हकीकी खुदा को अच्छा नहीं लगता। इस टाइम कोई मौजूद नहीं था तो इसलिए बेख्तियारी में अपने कमरे से बगैर चादर के निकले। हुरिया ने स्पार्ट लहजे में कहा।
موسیٰ نے ایک جھٹکے سے اسے پکڑا، اپنی طرف کھینچا۔ وہ کسی پتنگ کی مانند اس کی طرف کھینچتی چلے گئی۔ کیوں ہو تم اتنی منہ زور؟ پچھلی 8 منٹ سے لڑ رہی ہو مجھ سے ایک نام نہاد حجاب کی وجہ سے۔ میں بھی تمہارا مجازی خدا ہوں۔ تم میری بات مانتے ہو، یہ حجاب چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ خود کو میرے مطابق ڈھال کر اپنی اور میری یہ لڑائی ختم کر کے اپنے آپ کو اور مجھے اس سفر سے کیوں نہیں نکال لیتی ہو حوریہ؟ موسیٰ نے اپنی انگلیاں اس کی پسلیوں میں پیوست کرتے ہوئے گارا کر کہا۔ موسیٰ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ تڑپ کر بولی، اور جو تم مجھے درد دیتی ہو اس کا کیا حوریہ؟ موسیٰ نے بے اختیار اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر کہا، پلیز موسیٰ لیو می، قرۃ العین اکیلی ہے روم میں۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی تگدو کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اور اس کی جان لبوں کو آ گئی تھی۔ اور جو میں اکیلا ہوں، موسیٰ نے مخمور انداز میں کہا۔ حوریہ کو اپنے اوسان خطا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پلیز موسیٰ، وہ رو دینے کو تھی، تمہیں اچھا نہیں لگتا نا میرے قریب آنا؟ موسیٰ نے اپنی انگلیاں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے غرا کر کہا۔ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو جھلک اٹھے۔ موسیٰ نے گہرا سانس بھر کر آہستگی سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ پانی لیے بنا ہی وہاں سے بھاگتی ہوئی نکلتی چلی گئی۔ پھر اگلے دن وہ لان میں بیٹھی تھی کہ وہ ہمارا کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ دونوں وہاں سے چلتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب پڑ گئے، اور شام کو ایک پارٹی رکھی گئی تھی جو کہ ساتھ کی رنگ پہنانی پارٹی تھی، اور اس میں وہ شامل تو نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن مجبوراً وہاں پر آئی، اور اس نے اپنا مکمل حجاب کیا تھا۔ وہ ایک سائڈ پر بیٹھی امارا اور موسیٰ کو ہی دیکھ رہی تھی، جو ایک دوسرے کی باہوں میں باہر ڈالے کھڑے تھے۔ اس کے اندر بے چینی سی بڑھ رہی تھی۔ وہ بار بار قرۃ العین کو دیکھ رہی تھی، جو ان کی طرف ہی متوجہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی سی نظر آ رہی تھی، شاید وہ اپنی ماں کو اس جگہ پر دیکھنا چاہتی تھی۔ فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد وہ کمرے میں آئی۔ آتے ہی نماز ادا کرنے کے بعد قرۃ العین کو سلایا، اور پھر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر حجاب کی پنیں نکال رہی تھی کہ اسی وقت دروازہ کھلنے پر چونک کر مڑی تو موسیٰ کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ نے اس کا بازو تھاما اور اسے کھینچتا ہوا ڈریسنگ روم میں لے آیا۔ تم اتنے توفیق نہیں ہے نا کہ میرے فرینڈس وغیرہ اپنی وائف کے ساتھ آئے تھے، تم ان سے آگے بڑھ کر مل سکو۔ موسیٰ نے اسے وارڈروب کے ساتھ لگاتے ہوئے چبا چبا کر کہا، میں نے ملنا تھا؟ کیا آپ نے ملوانا تھا؟ اپنے دوستوں کی بیویوں کو الگ لے کر آ کر مجھ سے ملوا دیتے، لیکن آپ کے دوستوں سے ملنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اور ویسے بھی میں کسی ناطے سے ملوں آپ کے سب فرینڈس کو؟ کیا تم میرا اور آپ کا رشتہ اس نہج پر ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو دوسروں کے متعارف کروانے کی ضرورت ہے؟ بلکہ اپنے مستقبل کی ہونے والی بیویوں کو ملوائے نا ان سے، حوریہ نے غصے سے کہا۔ موسیٰ اس کے غصے بھرے انداز پر مسکرایا تو حوریہ کے اندر تک آگ لگی۔ اچھا، تو تمہیں بہت جلن محسوس ہوئی کہ امارا کے ساتھ میں ڈانس کر رہا تھا؟ اس میں تمہارا ہی قصور ہے۔ اگر تم چاہتے تم آج امارا کی جگہ ہوتی اور پوری محفل ہمیں دیکھ رہی ہوتی۔ موسیٰ نے اس کے حجاب کو اتارتے ہوئے کہا، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے، اور امارا جیسا بننے کا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھی ہوگی امارا، مگر میرا دل جس بات پر مطمئن ہے میں اسی بات کو کرتی ہوں، حوریہ نے کہا، اور پھر اس کی سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی کہ موسیٰ نے کھینچ کر پھر سے وارڈروب کے ساتھ لگایا اور ہاتھ کی پشت اس کے رخسار پر پھیرنے لگا۔ تم قیامت ہو، جب میرے سامنے اتنی پاس ہوتی ہو نا تو میرا خود سے کنٹرول کھونے لگتا ہے، موسیٰ نے کہا، اور پھر اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ حوریہ کی زبان گنگ ہو گئی۔ موسیٰ پلیز، قرۃ العین جاگ جائے گی، وہ تڑپ کر بولی۔ موسیٰ اس پر جھکا تو حوریہ نے گھبرا کر آنکھیں مینچ لی۔ موسیٰ نے سائڈ ٹیبل پر بڑا جھگ اٹھایا اور اس کا پانی اس کے اوپر الٹا دیا۔ حوریہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا بدتمیز ہے؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ؟ تم نے جو سوچا وہ بہت غلط سوچا۔ تم جب میرے اور امارا کے پاس آنے پر جل رہی تھی تو اس آگ کو بجھانے کے لیے میں نے یہ سب کیا ہے۔ موسیٰ نے پانی کا جگ اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، میں کوئی نہیں جل رہی تھی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اور امارا کس طرح ایک دوسرے کے کلوز آتے ہیں، مگر افسوس ضرور ہوتا ہے کہ آپ محرم غیر محرم کی حد کو پار کرتے جا رہے ہیں۔ وہ تلخ لہجے سے بیٹھتے اٹھتے ہوئے بولی۔ موسیٰ نے ایک ہاتھ اس کا بازو مروڑ کر اس کی کمر کے ساتھ لگا کر پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ اتنی ضدی کیوں ہو تم؟ موسیٰ نے غرا کر پوچھا۔ موسیٰ، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ نم لہجے میں بولی، اور اس کی آنکھوں میں تکلیف سے پانی جمع ہو گیا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، موسیٰ نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے غصے سے کہا، اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حوریہ کے کب سے رکے ہوئے آنسو بہہ پڑے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ کر اس نے اپنے کپڑے چینج کیے اور نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اٹھ کر بیڈ تک آئی اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر ماضی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئی۔ ماضی افریدی ہاؤس کے لاؤنج میں کہکے گونج رہے تھے۔ موسیٰ ابھی لنڈن سے واپس آیا تھا۔ وہ سب لوگ اس کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔
वैसे मूसा भाई, आपकी गर्लफ्रेंड्स कितनी थी? सैफ ने मुस्कुरा कर पूछा। बहुत सारी थी, और एक से बढ़कर एक थी, तो मैंने कभी गिनी नहीं कि कितनी थी। मूसा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। फल्ला, बस कर दीजिए, अगर मेरी बहन ने सुन लिया ना तो समझिए उसकी नाराज़गी पक्की। साथ ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे नाराज़ लड़कियों को मनाना बहुत अच्छे से आता है। क्या बात है आपकी, लगता है काफ़ी तजर्बा है। सैफ ने आंख दबाकर कहा, बस कभी गुरूर नहीं किया। मूसा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। फिर इससे पहले कि वो मज़ीद कोई बात करते, इसी असना में हूरिया अंदर दाखिल हुई। मूसा उसको देखकर हैरान रह गया। हूरिया उसकी एक्सरे करती निगाहों से कंफ्यूज हो गई थी। फिर धीरे से चलती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने सर झुकाकर हौले से सलाम किया। ये क्या बनी हुई हो तुम? मूसा ने हंसते हुए पूछा। उसकी बात के जवाब में सर झुका गई। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर अंदर की जानी पड़ी, तो मूसा की निगाहों ने इसका दूर तक पीछा किया। इसे क्या हो गया मॉम? सिंपल सी तो ये रहती थी, मगर अब क्या बन गई है ये? मुझे लगा था ये काफ़ी चेंज हो गई होगी, और यूनिवर्सिटी में जाकर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न भी हो गई होगी, अमारा की तरह। उन्होंने जस्ट पैंट पहनने वाली सामने बैठी अमारा को देखते हुए कहा, हैं तो ये मेरी ही यूनिवर्सिटी में फेलो, मगर इसकी दोस्ती जिन लड़कियों के साथ है ना, वो भी इसी जैसी हैं, और बिल्कुल ही इनके रंग में रंग चुकी है। और बहुत बार मैंने इसे रोकने की कोशिश की, मगर ये मानती ही नहीं। अमारा ने अपनी शहतरंग बालों को झटकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मूसा के चेहरे पर तशवीश बड़े साए लहराए थे। आप लोग ऐसा करें कि शादी की तैयारी करें, क्योंकि मैं सिर्फ मंगनी नहीं करना चाहता। हमारी शादी होगी तो मैं इसे सुधार सकूंगा। मूसा ने सबके सिरों पर धमाका किया। लेकिन मूसा, वो तो अभी पढ़ रही है ना, उसकी पढ़ाई भी बीच में रह जाएगी। अनीला ने तशवीश भरे अंदाज में कहा। खाला, आप फिक्र मत करें, मैं खुद चाहता हूँ कि अपनी स्टडी कंप्लीट करें, और शादी के बाद मैं खुद इसकी जिम्मेदारी निभाऊंगा, क्योंकि अगर इसको मज़ीद इस तरह छोड़ दिया ना तो ये खुद को बिल्कुल बर्बाद कर लेगी। हालत देखें इसकी, किस तरह की बन गई है ये। मूसा ने कहा, ठीक है बेटा, हमें मंजूर है। ज़ियाउद्दीन ने कहा, और मूसा आगे के लाहिला अमल के मुतालिक सोचने लगा। एक हफ्ते में मूसा और हुरिया की शादी की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी, और आज इन दोनों की मेहंदी थी। हुरिया कब से परेशान खड़ी मूसा की पसंद का लाया हुआ मेहंदी का ड्रेस देख रही थी, क्योंकि इसके साथ दुपट्टा ना होने के बराबर था। फिर वो वार्डरोब की तरफ बढ़ी। उसने वहाँ से एक हिजाब निकाला और उसे सर पर लिपेटकर दुपट्टे को सीने से फैलाया और बाहर निकल आई। उसे देखकर पूरे लॉन में मेहमानों में चहमक हुई शुरू हो चुकी थी। मूसा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। ये सब क्या है? मूसा ने झल्ला कर पूछा। क्या हुआ, मैं बुरी लग रही हूँ क्या? उसने इतनी मासूमियत से पूछा कि मूसा का गुस्सा जाग की माने बैठ गया। उफ यार, जान लोगे मेरी, मूसा ने कहा। तो हुरिया ने शर्म से सर झुका लिया। फिर उन्हें इकट्ठा बिठाकर मेहंदी की रस्म पूरी की गई, और फिर कुछ देर बाद हुरिया उठकर अपने रूम की जाने पड़ गई। और अगले दिन उनका निकाह था। निकाह की तकरीब के बाद जब हुरिया को बाहर लाया गया तो उसने अपना आप चादर से कवर किया हुआ था। मूसा लब भींच कर रह गया। फिर उसे लाकर मूसा के पहलू में बिठाया गया। अरे यार, ये अपना तंबू तो उठाओ, फोटो शूट करने के लिए खड़े हैं। मूसा ने इसके कान के पास खड़े होकर कहा, सॉरी मूसा, मुझे कोई फ़ोटो शूट नहीं करवाना, और मैं नहीं चाहती मेरा चेहरा कोई गैर महरम देखे। उसकी बात पर मूसा पहलू बदल के रह गया। मेरी फ्रेंड वगैरह तुमसे मिलना चाहते हो और तुम ये तंबू ओढ़ कर बैठी हो। मूसा ने दांत पीस कर कहा, तुम मिल लें वो लोग, मैंने मिलने से मना नहीं किया, मैंने बस नकाब ना उतारने से मना किया। वो हतमी अंदाज में बोली, उन सब ने तुम्हें देख कर डर जाना है क्या? तालिबान कहाँ से आ गई है? मूसा ने तल्ख लहजे में कहा, हर एक की अपनी सोच है, और मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती। उफ, मूसा ने अपना सर थाम लिया। फिर मूसा के दोस्त उससे मिले बगैर ही वापस चले गए थे। कुछ देर बाद हुरिया को रुखसत करवा के मूसा के कमरे में पहुंचा दिया गया, और मूसा बाहर लाउंज में सर थाम के बैठा था। मूसा, बच्चे, अभी तुम गए क्यों नहीं हो कमरे में? अनीला ने पास आकर पूछा। खाला, आपकी बेटी ने बहुत मायूस किया मुझे। मेरे फ्रेंड ने मेरा और इसका इस कदर मजाक बनाया। मूसा थके थके अंदाज में बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बच्चे आपसे। वो नहीं सुनती, मेरी भी नहीं सुनती, मगर अब मुझे सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है कि तुम इसे मोहब्बत से समझाओगे तो वो ज़रूर सुनेगी। अनीला पूर्ण उम्मीद लहजे में बोली। मूसा ने इस बात में सर हिलाया, फिर उठकर अपने रूम की जाने पड़ गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो हुरिया घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मूसा चलता हुआ उसके पास आया और उसके सामने बैठकर उसका घूंघट उठ डाल दिया। घूंघट उठाते ही मूसा को अपने हवास खोते महसूस हुए। मूसा के दिल ने इकरार किया कि उसने आज तक जितनी दुल्हनें देखी हैं, इनमें से हुरिया का हुस्न होशरुबा था। वो अपने अल्फाज ही खो बैठा था। उसे कुछ याद नहीं था उसे इससे क्या कहना था। बहुत खूबसूरत लग रही हो, मूसा ने उसका चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊपर करते हुए कहा। हुरिया के चेहरे पर शर्मगीन मुस्कुराहट आई।
موسیٰ پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ موسیٰ جو بزنس سٹارٹ کیا تھا، اس کی پہلی ڈیل فائنل ہوئی تھی، تو اس کے پارٹنر نے اپنے گھر میں پارٹی رکھی اور موسیٰ اور حوریہ کو انوائٹ کیا۔ وہ موسیٰ تیار ہو کر لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد حوریہ نیچے اتری۔ اس نے موسیٰ کی لائی ہوئی میکسی پہن رکھی تھی، مگر اس کے ساتھ بڑی سی چادر اور نقاب کیا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے حوریہ؟ کیوں، کیا ہوا؟ آپ نے یہی تو ڈریس مجھے دیا تھا تو میں نے پہن لیا۔ حوریہ نے حیرانگی سے کہا، اچھے خاصے ڈریس کی مت مار دیا تم نے۔ ہمیں پارٹی فنکشن میں جا رہے ہیں اور تم اپنے اوپر تمبو ایسے اوڑھ رکھا ہے جیسے کہ ہم میلاد پہ جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے غصے سے کہا، موسیٰ اب جانتے کہ میں حجاب کے بغیر باہر نہیں نکلتی۔ آپ نے مجھے پارٹی میں جانے کے لیے کہا، میں نے منع نہیں کیا۔ آپ کا لایا ہوا ڈریس بھی ضبطاً کیا۔ حوریہ نے لب کاٹتے ہوئے کہا، میرا یہ دماغ مت خراب تھا، میں تم سے امید لگا کر بیٹھا تھا۔ تم ایسا کرو، تم گھر میں ہی رہ جاؤ، میں تم اپنے ساتھ پارٹی میں لے جا کر اپنی انسلٹ نہیں کروانا چاہتا۔ موسیٰ نے غصے سے کہا اور پھر لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے امارا نے ان سے پکارا، آپ جس پارٹی میں جا رہے ہیں میری فرینڈ کا گھر اسی طرف ہے، تو کیا آپ مجھے لے کر جا سکتے ہیں اور میری فرینڈ کی طرف ذرا ڈراپ کر دیجیے گا؟ امارا نے پاس آ کر کہا۔ یا موسیٰ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ موسیٰ پریشان سا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور کافی مضطرب سی تھا۔ آر یو اوکے موسیٰ؟ امارا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیسے ہو سکتا ہوں میں اوکے؟ حوریہ نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ موسیٰ نے تب کر کہا، آپ کیا کیا ہے اس نے؟ کہیں پھر سے تو اپنا وہ تمبو نما حلیے میں تو نہیں آ گئی؟ امارا نے مسکرا کر پوچھا، تم بھی میرا مذاق اڑاؤ گی اب؟ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں پارٹی میں اب کیا کہوں گا کہ میں اپنی وائف کو کیوں نہیں لے کر آیا۔ موسیٰ نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا، تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے جاؤ اپنی وائف بنا کر، مجھے متعارف کروا دینا ایز اے وائف۔ امارا نے جلدی سے کہا، نہیں یار، میں ایسا نہیں کر سکتا، حوریہ کو تکلیف ہوگی۔ موسیٰ نے سر جھٹک کر کہا، اور وہ جو تمہیں تکلیف دیتی ہے تم مجھے متعارف کروا دو، پھر ہو سکتا ہے تمہاری بیوی کو عقل آ جائے، وہ خود کو سدھار لے اور شاید سوچ لے کہ کہیں اس کی تمبو کی وجہ سے اس کا شوہر سے دور نہ ہو جائے، اور مجھے لگتا ہے یہ پلان سکسیسفل ہوگا۔ امارا کی بات پر موسیٰ نے آنکھیں سکیڑ کر کچھ سوچا اور پھر ہولے سے مسکرا دیا، اوکے ڈن، سو فرینڈ؟ امارا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، یا۔ موسیٰ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اور پھر موسیٰ امارا کو اپنی فرینڈ کی پارٹی میں لے کے آ گیا اور اپنی وائف کے طور پر سب سے انوالو اور نیکسٹ ڈے گھر میں پارٹی کا سب کو انویٹیشن دے کر وہ امارا کے ساتھ گھر آ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو حوریہ نماز پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیر کر اس نے موسیٰ کو دیکھا اور پھر چلتی اس کے پاس آئی، ابھی تک ناراض ہے مجھ سے؟ تو کیا نہیں ہو ناراض؟ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں تم سے کوئی ریکویسٹ کر سکوں؟ موسیٰ نے کہا، موسیٰ آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے، آپ کو بہت سارے حق ہیں مجھ پر، مگر میرے خدا کے بھی تو حق ہے نا، تو انہیں کیسے فراموش کر دوں؟ حوریہ نے تڑپ کر کہا، تم اتنی ضدی کیوں ہو حوریہ؟ تم میری ضد سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ میری ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ موسیٰ نے غصے سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مجھے فرق پڑتا ہے آپ کی ناراضگی سے، بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے۔ حوریہ نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، یہ کل تم ثابت کرو گی کہ تمہیں میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے کہ نہیں۔ موسیٰ نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا اور پھر کپڑے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ پورا گھر بھر کی کمکموں سے جگمگا رہا تھا اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ حوریہ نے اپنے مخصوص انداز میں خود کو کور کر رکھا تھا۔ وہ چلتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتری تو موسیٰ نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا، پھر تیزی سے اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس نے پاس آ کر اس کے پیچھے کھڑی امارا کا ہاتھ تھاما اور اپنے فرینڈ کی طرف آ گیا۔ سب لوگ موسیٰ کو حیران پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے، چونکہ امارا کو اپنی بیوی کے طور پر سب سے ملوا رہا تھا۔ حوریہ کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا، پھر وہ تیزی سے واپس اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ پارٹی سے فارغ ہونے کے بعد ضیاء الدین سب کو لاؤنج میں اکٹھے ہونے کا حکم دیا۔ حوریہ بھی کچھ دیر بعد نیچے آئی اور اس کے رونے سے آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ موسیٰ کے دل کو کچھ ہوا، کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ ضیاء الدین نے غصے سے پوچھا۔ یہ آپ اپنی پوتی سے پوچھ لیجیے گا دادو، اس نے میری بات نہ ماننے کی قسم کھائی ہے، اور کل پارٹی میں نے پھر سے امارا کو لے جا کر سب سے متعارف کروایا، کیونکہ اس کی صرف اپنی انا کی فکر ہے، اپنے شوہر کے جذبات کی نہیں۔ موسیٰ نے غصے سے کہا، انا کا مسئلہ میرا نہیں آپ کا ہے، میرے حجاب کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ ان کو لگتا ہے کہ میں اگر حجاب کے ساتھ چلوں گی تو ان کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی، مگر میں آج سب کے سامنے حتمی انداز میں کہتی ہوں کہ میں نہ حجاب کو چھوڑوں گی اور نہ ہی مجھے کوئی اس بات پر فورس کر سکتا ہے۔ حوریہ نے تلخ لہجے میں کہا، تو ٹھیک ہے، تم بھی مجھے چھوڑ کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، کیونکہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ میں تمہیں برداشت کر سکوں۔ موسیٰ کی دھاڑ سے سب کام کر رہ گئے، مگر حوریہ کے ارادے
متزلزل نہیں ہوئے تھے۔ جیسا آپ چاہتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا، باقی آپ مجھے جو امارا جیسا بنانا چاہتے ہیں تو ویسے تو میں بنوں گی نہیں، لیکن آپ امارا کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، اور لوگوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ آج ہی امارا سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنا لیجیے، کیونکہ شریعت آپ کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنی پسند کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔ حوریہ نے حتمی انداز میں کہا، ٹھیک ہے اب ایسا ہی ہوگا، کل میں اپنی ایک ڈیل کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، تو میرے آنے تک تم مجھے نظر نہ ہو ورنہ حشر کر دوں گا۔ موسیٰ نے سرخ انگارہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ حوریہ نے اپنے لنڈن کا ٹکٹ کروا لیا تھا، اور جس دن موسیٰ کی واپسی تھی اسی دن اس کی لنڈن کی فلائٹ تھی۔ حوریہ اپنی تیاری کر کے اپنا بیگ گھسیٹتی نیچے آئی، تو سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اللہ حافظ، میں جا رہی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں اپنی ضد پہ اڑی ہو؟ ابھی بھی تو موسیٰ آتا ہے نا تو تم اس سے معافی مانگ لینا، تو تمہیں کچھ نہیں کہے گا وہ، اور خود کو اس کے مطابق اگر ڈھال لوگی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ انیلا نے بے بسی سے کہا، اگر وہ مجھے اسی طرح اپنا کر اپنے ساتھ رکھتے تو بھی کوئی قیامت نہیں آ جاتی ماں، مگر ان کے لیے میں صرف شرمندگی کا باعث ہوں، اور میں کیوں رہوں ان کے ساتھ؟ پھر اپنی بیوی کہہ کر وہ مجھے متعارف نہیں کروا سکتے، اور جو میں چاہتی ہوں اس چیز کو اپنا نہیں سکتے، تو پھر ہمارا ایک دوسرے سے دور جانا بہتر ہے۔ وہ حتمی انداز میں بولی، ویسے تم بڑی شریعت کی باتیں کرتی ہو، اور یہ بھی جان لو کہ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ سلینا نے غصے سے کہا، میرا شوہر مجھ سے میری نافرمانی کی وجہ سے ناراض نہیں ہے، بلکہ اس لیے ناراض ہے کہ میں اللہ کی مانتی ہوں، اور شوہر کے علاوہ ماں باپ اگر شریعت کے خلاف چلنے کو کہیں تو ان کا کہا نہ ماننا فرض ہے، اور دوسری بات، شوہر اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی غیر عورت کو اپنی باہوں میں لیے پھرتا ہو تو اس پر لعنت نہیں ہوتی کیا؟ ہمیشہ عورت کو ہی کیوں آزمایا جاتا ہے؟ اور جب لڑکی بیاہ کر کسی کے سنگ آتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہر کے مطابق ڈھل جانا، مگر مائیں یہ کیوں نہیں کہتی کہ اپنے بیٹوں سے کہ تم اپنی بیوی کے رنگ میں رنگ جانا؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ عورت کو آج بھی کمتر ہی سمجھتا ہے۔ شوہر حضرات کو یہی لگتا ہے کہ بیوی پہ اس کے حقوق کی ادائیگی فرض ہے، مگر ہم ادا کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حوریہ کا بولتے بولتے گلا رن گیا، پھر اس گھر کی دہلیز چھوڑتی چلی گئی۔ حوریہ لنڈن پہنچ کر اپنے فرینڈ کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی۔ اسے پاکستان سے یہاں ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا، مگر اس کے اندر کی بے چینی ختم ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک درد اور تکلیف میں اپنا وقت گزاری تھی۔ موسیٰ کی محبت لہو بن کر دوڑ رہی تھی۔ وہ بھی اپارٹمنٹ سے نکل کر جاب کے سلسلے میں ایک جگہ پہنچی تھی، مگر وہاں سے بھی ریجیکشن ہی ملی تھی، کیونکہ اس کی ایجوکیشن ابھی ادھوری تھی۔ ابھی اس کا BSc کمپلیٹ ہوا اور شادی ہو گئی۔ وہ مایوسی ہو کر گھر لوٹی تو اس کی فرینڈ نے اسے سرتے سے لے کر پیروں تک دیکھا۔ دیکھو حوریہ، مجھے لگتا ہے کہ تم اس طرح سوچتی رہی تو نفسیاتی مریض بن جاؤ گی۔ ایک کام کرو، ایک اسکالر اور ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر احمد سائیکٹرسٹ ہیں، تو پلیز آج میرے ساتھ ان کے پاس چلو، اور میں یقیناً کہہ سکتی ہوں کہ تمہیں کافی زیادہ اپنی زندگی کو نارمل کرنے کی ہیلپ ملے گی۔ حوریہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر شام میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچی۔ انہیں بڑی خوش دلی سے اس کا خیر مقدم کیا۔ حوریہ سر جھکا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ جی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ ڈاکٹر احمد نے خاموشی توڑی۔ مجھے سکون چاہیے، میری زندگی سے سکون رخصت ہو گیا ہے، مجھے میرے گھر والوں نے میرے دین پر چلنے کی سزا دی ہے، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی قید میں ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے میری زندگی کا مقصد ختم ہو چکا ہے، حوریہ نے کانپتے لہجے میں کہا۔ پھر احمد نے اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کیے، اور پھر گہرا سانس بھر کے اسے دیکھا۔ ایمان متزلزل ہو رہا ہے آپ کا، اور یہ شیطان کا بہت بڑا داؤ ہے۔ شیطان کا تو کام ہی ہمیں ورگلانا ہے اور ہمیں اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے۔ ہاں آپ نے غلطی کی کہ شوہر کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے آپ سے بڑھ کر کی، جذباتی پن میں آپ کو سمجھ نہیں پائے، مگر شاید وقت کے چلتے وہ آپ کو سمجھ پاتے، مگر مجھے ایسی کوئی امید نہیں تھی کہ وہ مجھے سمجھ پاتے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ میں ان کے مطابق ڈھل جاؤں۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں ان کے مطابق چلوں، مگر جلباب پر تو کمپرومائز ہی نہیں ہے نا۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں ویسٹرن ڈریس پہنوں، جلباب کے ان کے ساتھ پارٹیوں میں جاؤں، ناچوں گاؤں، مگر میں نے ایسے کیسے کر سکتی ہوں جب میرے دل کو نہیں لگی، جب میرے اللہ کو یہ چیز پسند نہیں۔ میں نے اپنے اللہ کے لیے نہیں چھوڑ دیا۔ حوریہ نے نم لہجے میں کہا، اللہ کے لیے چھوڑا ہے تو اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ نے کہا کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا ہے، اور یہ زندگی آپ کو ایک قید جیسی لگ رہی ہے، تو آپ کا اب یہ سوچنا غلط ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ پر یقین بھی رکھیں، وہ آپ کا جینے کا مقصد دیکھا۔ اور رہی بات قید کی، تو یہ مومن کے لیے دنیا قید ہی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں صوبتیں، قید سب کاٹتا ہے، مگر آخرت میں اس کے لیے راحتیں اور باغات ہیں۔ تو اب آپ خود کو اذیت مت دیں،
جس ٹراما سے آپ گزر رہی ہیں، تو اگر آپ خود کو سنبھالتے ہوئے ہیں تو یہ دین اسلام کی پیروی کی کرنے وجہ سے ہے، ورنہ آپ کی جگہ شاید کوئی عام انسان ہوتا تو اب تک خود کو مار چکا ہوتا۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں کہ دنیا کے الفاظ جتنی مرضی کڑوے ہوں مگر آپ کو امرت جیسے لگے، اور جب بھی آپ کا صبر ٹوٹنے لگے تو یاد کر لیجیے گا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر احمد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ حوریہ کو اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر ہر ہفتے وہ ڈاکٹر احمد اور ان کی والدہ سے ملنے جانے لگی، اور جب اسے خوشخبری ملی تو آبدہ خاتون نے اس کا بہت خیال رکھا۔ پھر اللہ نے اسے بیٹی سے نوازا تو اس کا دل سجدہ شکر بجا لایا۔ اس نے قرۃ العین کو نہ صرف اچھی تربیت دی بلکہ اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم کو پورا کر کے لندن کی اسلامک سینٹر میں لیکچرار بن گئی۔ مسلم اسٹوڈنٹس کو راہ راست پر دکھانا اور غیر مسلم کمیونٹی میں وہ اپنی مضبوط کردار کی وجہ سے پہچانی جانے لگی۔ وقت پر لگا کر گزر گیا مگر پھر دوبارہ وقت پلٹا کھایا اور اسے وہیں لا کر پٹک دیا جہاں سے وہ نکلی تھی۔ ان 7 سالوں میں مزید اسلامی احکامات کی پابند ہوئی تھی، تو دوسری طرف اس کے گھر والے آج بھی ویسی سوچ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس کے سامنے اس کی تحقیر کرتے تھے مگر نہ تو اسے جھکانے میں کامیاب ہوئے اور نہ ہی ہٹا سکے تھے۔ حوریہ ماضی سے باہر آئی تو اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ وہ اٹھ کر وضو کرنے چلے گی اور پھر نوافل ادا کر کے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ اس کا یقین تھا کہ اللہ پاک نے اگر موسیٰ میں بھلائی رکھی تو وہ اس کا ذہن بھی پلٹ دے گا۔ امارہ اور موسیٰ ابھی آفس سے آئے تھے اور پھر لاؤنج میں بیٹھ جا کر ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھے آفس کا کام کر رہے تھے کہ قرۃ العین سیڑھیوں کے پاس آئی اور اس سے پکارتی ہوئی آ کر اسے گلے لگی۔ کیسا میرا بچہ؟ اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے بولا، اور امارہ نے بے چینی سے پہلو بجا۔ ماما میں اور آپ کل لنچ کرنے چلیں؟ قرۃ العین نے پوچھا تو بے اختیار سامنے داخل ہوتے حوریہ کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی اس کی بات سن کر ٹھڑک گئی تھی۔ اوکے بیٹا، اب تیار ہو کر آ جائیے، پھر ہم چلتے ہیں۔ وہ ایک پل میں فیصلہ کر چکا تھا اور امارہ غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلے گی۔ سوری، میں نہیں جا سکتی، آپ ایسا کریں بابا کے ساتھ اکیلے چلے جاؤ۔ اس نے قرۃ العین کے رخسار کو تھپتھپاتے ہوئے کہا تو افسردہ سی سر جھکا گئی۔ وہ 7 سال کی بچی تھی مگر اپنے ماں باپ کے درمیان اس دوری کو بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ وہ اتنی سی عمر میں بہت سمجھدار اور حساس تھی۔ وہ تو دونوں کو پاس لانے کے لیے ڈنر پلان کر رہی تھی مگر حوریہ نے انکار ہی کر دیا۔ میں آپ کے بنا نہیں جاؤں گی، اٹس اوکے، ہم نہیں جائیں گے۔ وہ افسردہ سے بول کر پلٹنے لگی تو حوریہ بے چین ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں حجاب کر کے آتا ہوں، میں نکلتے ہیں۔ اس کے رخسار کو تھپتھپا کر بولی اور پھر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کندھوں پر چادر ڈالے حجاب کر کے باہر آئی تو وہ موسیٰ کے ساتھ کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ قرۃ العین ایسے نہیں ہنستے بیٹا، اسے ٹوک گئی کہ مبادن اسے نظر نہ لگ جائے، مگر موسیٰ نے خون اشام نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی بات کا مطلب غلط دے گیا تھا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ اور پھر وہ لوگ ریسٹورنٹ پہنچے اور قرۃ العین ایک جھولے پر جھول رہی تھی۔ تم پہلے سے بھی زیادہ عجیب ہو گئی ہو، مجھے لگا تھا شاید تم بدل جاؤ گی مگر نہیں، بہت مایوس کیا تم نے مجھے۔ موسیٰ نے کہا، میں ویسی ہوں جیسی تھی اور آپ نے مجھے ویسے ہی قبول کیا تھا، لیکن اس ارادے سے کیا تھا کہ آپ مجھے بدل دیں گے۔ میں نے آپ کو بدلنے کی کبھی کوشش نہیں کی، تو آپ مجھے کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو مجھے چھوٹ کیوں نہیں دیتے؟ اور ہاں، میری بیٹی کے سامنے جب امارہ کے ساتھ اب اس طرح جڑ کر بیٹھتے ہیں نا تو اس کی ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میرے خیال میں آپ کو جلد از جلد شادی کر لینی چاہیے۔ وہ اسمارٹ لہجے میں بولی، تمہیں آخر جس چیز کا غرور ہے، تمہارا یہ غرور خاک میں ملا دوں گا میں۔ مجھے تو پوری کی پوری اب خاک میں ملاتی ہے مسٹر موسیٰ، بس آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں خاک بن چکی ہوں۔ جب میرے شوہر کی نگاہوں میں میری کوئی اوقات نہیں تو میں خاک سے بھی گئی گزری ہوگی۔ اور ہاں، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے اللہ کے لیے سب کیا ہے اور میرا اللہ مجھے بہترین صلہ دے گا۔ وہ سر جھٹک کر بولی، کہیں کوئی اور مرد تو نہیں پسند آ گیا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو حوریہ کے اندر جیسے آگے لگ گئی، مگر وہ سر جھٹک کر بنا جواب دیے قرۃ العین کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم حوریہ، کیسی ہیں آپ؟ پیچھے سے ایک آواز آئی تو دونوں چونک کر ملے۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر احمد، الحمدللہ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ حوریہ نے کہا اور اس کے لہجے میں بڑا احترام تھا۔ قرۃ العین جلدی سے جھولے اتر کر آئی اور احمد کو سلام کرتے اس نے سر پر پیار لیا اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے سورۃ الرحمن سننے لگا اور حوریہ مسکراتے انہیں دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ کے اندر جیسے جلن سی محسوس ہوئی۔ اٹھ کر کھڑا ہوا تو حوریہ نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ حوریہ کے والد ہیں مسٹر موسیٰ آفریدی، اور یہ ہے میرے استاد، میرے ڈاکٹر بھی، جنہوں نے میری کافی مدد کی۔ کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر احمد نے مسکرا کر بولے، ٹھیک، مجھے ضروری کال کرنی ہے، آپ لوگ باتیں کیجیے۔ موسیٰ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ احمد وہاں کھڑا قرۃ العین سے مزید دعائیں وغیرہ سن کر اس کے سر پر دستے شفقت رکھ کے آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس گھر پہنچے
तो तुम्हें वो ठरकी मौलवी पसंद है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, बेकार। मूसा ने सीढ़ियों के पास आकर कहा और फिर बना उसकी सुने अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। हुरिया कमरे में क्या अगर इधर से उधर टहलते उसकी कही बात के बारे में सोच रही थी। समझते हैं क्या है खुद को, मतलब ऐसे कैसे सर के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। वो मेरे उस्ताद हैं और इतना गलत मेरे लिए सोच रहे हैं ये, मतलब अपनी जलन निकालने के लिए कुछ भी बोलेंगे। अब इनकी जलन तो मैं निकालती हूँ जाकर, वो तलमला कर बोली और फिर तेज़ी से मूसा के कमरे की जाने पड़ी। फ़कीर रोगले, खुश आमदीद। उसे अंदर आता देखकर करवट के बल होकर अपना हाथ अपने रुखसार के नीचे रखते हुए मुस्कुरा कर बोला, व्हाट? मूसा ने से अपनी तरफ घूरते देखकर पूछा। हुरिया ने पास पड़ा हुआ जग उठाया और उस पर पूरे का पूरा उल्ट दिया। व्हाट द हेल? आपने ही तो कहा था ना कि ठंडा पानी डालने से जलन कम होती है, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ यही हमदर्दी वाला मामला करके आपको ठंडा कर दूँ, क्योंकि चेहरे शरीफ पर बहुत अच्छी तरह मालूम हो रहा है कि जलन काफ़ी अंदर तक पहुंची है। वो तंज़िया अंदाज में चबा चका कर बोली, ओह तो तुम मुझे सबक सिखाने आई थी, राइट? तुम्हें इतना मालूम होना चाहिए कि इतनी रात को किसी मर्द के कमरे में नहीं आते, और तुम्हें पता ही है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मूसा ने मायने खेज अंदाज में कहा, फिर उठकर उसके करीब आया। हुरिया तेज़ी से पीछे हुई और पीछे वाली दीवार के साथ लग गई। मूसा ने अपने दोनों हाथ उसके दाएं बाएं रखकर उसका रास्ता मुहव्वर कर दिया। हुरिया का दिल उछल कर हलक में आ गया। पर प्लीज़ मूसा, वो अपने इतने करीब मूसा को देखकर घबराए हुए अंदाज में बोली। श्श। मूसा ने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, मूसा मुझे कुरतुल्लैन ढूंढ रही होगी, ढूंढने दो। इत्मीनान बड़ा जवाब आया। मूसा ने उसकी आंखों की घनी पलकों को अंगिश्त शहादत से छुआ तो हुरिया ने घबरा कर आंखें बंद कर ली। मूसा ने उसके माथे पर मोहब्बत की मेहर सब्त की तो उसके अंदर की सांसें भी रुकी। फिर मूसा ने मशहूर कर अंदाज में मोहसिन नकवी की गज़ल को पढ़ा। हुरिया ने जल्दी से उसे पीछे धकेला और भागती हुई वहाँ से निकल गई। वल्लाह कितने बेबाक हैं ये, और ज़रा बराबर शर्मिंदगी नहीं है कि मेरे साथ क्या सलूक कर चुके, और किसने इस्ताक से मेरा माथा छुआ। खुद तो अमारा से शादी करना चाहते हैं, ऊपर से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब ये मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती, मुझे जल्द से जल्द इस रिश्ते से निकलना होगा, क्योंकि अपनी हद पार करते जा रहे हैं। साथ की शादी के बाद फ़ौरन ही हमें तलाक हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं अपने बेटे को ऐसे रिश्ते नहीं देख सकती जिस रिश्ते में सिर्फ नफ़रत और बेजारी हो। वो कमरे में आकर बेड पर बैठ के दिल ही दिल में करते हुए सोच रही थी, मम्मा प्लीज़ मुझे एक क्वेश्चन करवा दे। कुर्रतुल्लैन ने उसके पास आकर कहा तो वो होश की दुनिया में आई और चौंक कर उसे देखने लगी। फिर उसे अपने पास बिठाकर उसे क्वेश्चन समझाने लगी। अगले दिन उसने उसके खुला के पेपर तैयार करवाए और उसे साथ के हाथ मूसा के कमरे में रखवाया। दिल में होल भी उठ रहे थे, क्योंकि जानती थी वो गुस्से से बड़ा इंसान आकर इस पर चिल्लाएगा, मगर वो अपने आप को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार कर चुकी थी, क्योंकि इस बार वो अपने इरादों से बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वो इस बेनाम रिश्ते को ख़त्म करके ही लंदन वापस जाना चाहती थी। मूसा रूम में दाखिल हुआ तो टेबल पर रखे एक खाकी लिफाफे को देखकर चौंक गया। उसे खोल कर देखा तो उसमें खुला के पेपर्स थे। पेपर्स देखते उसका दिमाग भग से उठ गया। फिर उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभरे। वो गुस्से से कमरे से निकलकर हुरिया के कमरे की तरफ आया। उसने दाढ़ से दरवाज़ा खोला तो हुरिया ने चौंक कर से देखा। वो मजबूत कदमों से चलता हुआ उसके पास आया और होमवर्क करती कुर्रतुल्लैन के सर पर हाथ रखा। बेबी आप बाहर किचन में जाओ और हाइका आनी से कहना कि बाबा चाय का कह रहे हैं। मूसा ने बमुश्किल जेब पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। कुर्रतुल्लैन ने सर इस बात में लाया और बाहर की जानी पड़ गई। उसके बाहर जाने के बाद मूसा ने उसे खींच कर दीवार के साथ लगाया और उसके सामने पेपर्स लहराए। क्या है ये सब? मूसा ने दहाड़ कर पूछा। बहुत अच्छे से जानते हैं आप। ये क्या है? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हुरिया ने तलख लहजे में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की? मूसा ने इतनी ज़ोर से उसे झंझोड़ते हुए कहा। शायद कभी हिम्मत ना होती, मगर मुझे हिम्मत करनी पड़ी, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को ऐसा माहौल नहीं दे सकती जिसमें सिर्फ इसको नफ़रत और लड़ाइयाँ नजर आए। मैं थक चुकी हूँ मूसा, मैं मज़ीद आपको नहीं थका सकती। आपका तन तना गरूर ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि आप अपने आप से आगे किसी को नहीं देख सकते। अपनी गलतियों को जानने के बावजूद उसको तस्लीम नहीं करते। तो फिर मैं क्यों रहूँ आपके साथ इस बंधन में जिसमें सिर्फ हर कोशिश मुझे ही करनी है? हुरिया ने थके थके अंदाज में कहा। ओह तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे आगे सर झुकाऊं और तुम मुझे अपने आगे किरकिराता हुआ देखना चाहती हो, राइट? मूसा ने गुस्से से कहा। यू नो व्हाट, आप कभी भी नहीं समझ सकते। अब मैं आपको समझाना भी नहीं चाहूँगी। बस अब अदालत में बात होगी और शादी के बाद सबसे पहले हमारे रिश्ते का फैसला होगा। हुरिया ने नम लहजे में कहा। उसके लहजे में सदियों की थकावट थी। देखता हूँ कि तुम खुला कैसे लेती हो। मूसा ने दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा।
اور پھر خلا کے پیپرز کو پھاڑ کر اس کے سامنے ٹکڑوں میں فضا میں اچھال دیے اور لمبے لمبے ڈھنگ پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حوریہ گرنے والے انداز پہ بیٹھی اور اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ موسیٰ نے کمرے میں آ کر ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہی تو چاہتا تھا نا میں اور وہ الگ ہو جائے، تو آج کیا ہو گیا ہے؟ اس سے بچھڑنے کا خیال میری جان کیوں نکال رہا ہے؟ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جھگڑے بڑبڑایا۔ اسی وقت دروازہ کھلا تو اس نے چونک کر دیکھا تو ہمارا کھڑی تھی۔ تم کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ تمہارے کمرے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی تھی، تو اس لیے تمہارا حال پوچھنا ہی تھی۔ امارا نے کمرے کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں سے جا سکتی ہو، اور آئندہ سے بنا نوک کیے میرے روم کا دروازہ کھول کر اندر مت آنا۔ موسیٰ نے اس قدر ہاتھا کمیز لہجے میں کہا کہ امارا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اوہ، تو اب تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، کیونکہ تمہاری بیوی کا جادو پھر سے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ مگر میں تمہیں بھی خوش نہیں رہنے دوں گی اگر میں خوش نہ رہی۔ امارا کی بات پر موسیٰ نے غصے سے کہا، گیٹ آؤٹ۔ موسیٰ حلق کے بل چلایا۔ امارا غصے سے تن فن کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اگلے دن حوریہ لان میں کھڑی اس کی سجاوٹ دیکھ رہی تھی، کیونکہ کل شام کو سعد کی شادی کا فنکشن تھا، اور اسی وقت موسیٰ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ جلدی سے مڑ کر وہاں سے تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے کمرے میں آ کے قرۃ العین کو آواز دی تو قرۃ العین وہاں پر موجود نہیں تھی۔ مجھے جلدی سے مل کر لاک کرنے والی تھی کہ موسیٰ نے پاؤں اڑا کر اس کے ارادوں پر پیر پھیر دیا، پھر دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا تو حوریہ جلدی سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ موسیٰ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ اس کی طرف بڑھایا تو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کل شام کے فنکشن کے بعد تم یہی پہنو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ موسیٰ نے ایسے کہا جیسے کہ ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نہیں چاہیے مجھے، میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے کہ تمہیں چاہیے یا نہیں چاہیے، میں نے تمہیں کہا ہے کہ کل تم صبح یہی پہنو گی۔ موسیٰ نے اس کی بات پر غصے سے جواب دیتے ہوئے کہا، میں اپنے ڈریسز اپنی پسند کے لے کر آ چکی ہوں، تو مجھے آپ کی پسند سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ حوریہ نے ناگواری سے کہا، تم نے اگر نہ پہنا تو پھر تم میرے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گی، یہ بات یاد رکھنا حوری۔ موسیٰ نے سرد لہجے میں کہا، آپ مجھ پر کس حق سے دھونس جما رہے ہیں؟ حوریہ نے تل ملا کر کہا، اپنے شوہر ہونے کے حق سے۔ اطمینان بڑا جواب آیا۔ یہ اچانک آپ کو یہ حق جمانے کا خیال کیوں آ گیا؟ وہ تیکھے جتونوں سے بولی، مجھے بحث کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں، تو پلیز بحث مت کیا کرو۔ موسیٰ نے کہا اور پھر روم سے نکل گیا۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ دیکھتی ہوں کہ آپ مجھ سے زبردستی یہ سوٹ کیسے بنواتے ہیں۔ اب آپ کی من مانیوں کا مزید برداشت نہیں کر سکتی میں موسیٰ۔ اس نے باکس اٹھا کر دور پھینکتے ہوئے کہا۔ پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی۔ اس نے نماز ادا کی اور پھر قرۃ العین کو سلانے کے بعد کتنی دیر بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، آخرکار اسے نیند بھی آ گئی۔ اگلے دن شام کو اس نے اپنی پسند کا مونگیا کلر کا فراک پہنا جس پر گولڈن کام تھا اور اس کے ساتھ گولڈن حجاب تھا۔ میک اپ سے مبرا چہرہ ہونے کے باوجود وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر اپنی شانوں پر چادر لپیٹ کر باہر لان میں آئی تو موسیٰ اسے دیکھ کر شوق تھا۔ اس نے اس کا دیا ہوا ڈریس نہیں پہنا تھا۔ حوریہ کا دل اس کی غصے بھری نگاہوں کو دیکھ کر سہما تھا، مگر خود کو سنبھالتی مہمانوں کی طرف بڑھ گئی۔ فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر کپڑے چینج کرنے لگی، اور موسیٰ بھی فنکشن سے فارغ ہو کر اپنے روم میں جانے سے حوریہ کے روم کی طرف آ گیا۔ اس نے روم کا دروازہ کھولا تو حوریہ نماز پڑھی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا بیڈ کی طرف بڑھا اور قرۃ العین کے سر پر پیار کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی نیم دراز ہو گیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ پھر اس کی آنکھ تیز الارم کی وجہ سے کھلی تو ہڑبڑا کر بیٹھا۔ حوریہ فجر کی نماز ادا کر رہی تھی اور اس کے کان کے پاس الارم حوریہ نے ہی جگانے کے لیے رکھا تھا۔ اسے جلا کر الارم بند کیا اور حوریہ کو گوننے لگا، جو کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ پھر وہ جائے نماز لپیٹ پر اٹھی تو موسیٰ بھی اٹھ کر چلتا اس کے پاس آیا اور پیچھے سے اپنی باہوں میں بڑھ گیا۔ چھوڑے مجھے موسیٰ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی تو بھی میں نے کی ہی نہیں ہے، ورنہ بہت غصہ آیا تھا آج تم پر جب تم نے میرا لایا ڈریس نہیں پہنا تھا۔ موسیٰ نے اس کے رخسار پر رخسار مس کرتے ہوئے کہا، دوست جمانا چاہتے ہیں آپ مجھ پر؟ آپ مجھ پر اپنا حق کھو چکے ہیں۔ اس کی اظہار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں تم پر ہر طرح کا حق رکھتا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ یہ حق قائم رہے گا، اور تم مجھ سے یہ حق نہیں چھین سکتی۔ موسیٰ نے اسے اپنی طرف گھماتے ہوئے کہا، پلیز چھوڑے مجھے، چھڑا سکتی ہو تو چھڑا لو۔ موسیٰ نے اس کی کمر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جگڑتے ہوئے کہا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ بے بسی سے بولی، تمہیں۔ تورنت جواب آیا، کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ آپ مجھ سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں، تب کیوں میرا ساتھ چاہیے؟ کیونکہ میں اپنی چیزوں سے دستبردار نہیں ہوتا، چیزوں سے۔
تو میں آپ کے لیے کوئی چیز ہوں؟ ایک ایسی چیز جس کو آپ جب چاہتے ہیں اپنے استعمال میں رکھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کاٹ کباڑ کی طرح سائڈ پر لگا دیتے ہیں؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ موسیٰ اس کے ٹوٹے لہجے پر اندر ہی اندر تڑپ اٹھا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے تم سمجھ سکتی ہو، مگر ایک چیز میں تم سے کلیئر کر دوں کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم بیوہ تو ہو سکتی ہو لیکن طلاق یافتہ کبھی نہیں بنو گی۔ موسیٰ کے سرد لہجے پر وہ کٹ کر رہ گئی۔ اس طرح سے مت دیکھو ورنہ اپنا ضبط کھو دوں گا آج۔ موسیٰ نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا۔ حوریہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ ان خوبصورت ہونٹوں پر ظلم مت کیجیے میری جان۔ موسیٰ کے آنچ دیتے لہجے پر حوریہ بے بسی سے اس کے سینے پر سر رکھ کے رو پڑی تھی۔ موسیٰ نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف آ گیا اور اسے احتیاط کے ساتھ بیڈ پر لٹا کر اس کے کمفرٹ اڑا کر اس کے پہلو میں لیٹ گیا اور اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ حوریہ کی آنکھ کھلی تھا 8 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے پہلو میں سوئے موسیٰ کو دیکھا اور دوسری سائڈ پر سوئی قرۃ العین کو۔ پھر وہ دھیرے سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی اور کپڑے چینج کر کے باہر آئی تو موسیٰ جاگ رہا تھا۔ اسے باہر آتا دیکھ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا، اسے پیچھے سے باہوں میں پڑ گیا۔ حوریہ نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ چھڑایا اور اس سے دور ہو گئی۔ یہ ابھی بھی ناراضگی قائم دائم ہے۔ اسے موسیٰ نے اس کی کمر سے ایک جگڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بھلے آپ کو روک نہیں پائی نا، مگر اس کو میری کمزوری مت سمجھے اور یہ سب کر کے یہ مت سمجھنا کہ میں آپ سے الگ ہونے کا فیصلہ بدل دوں گی۔ حوریہ نے ناگواری سے کہا۔ موسیٰ نے اس کی بات پر آنکھیں میچ کر اپنا غصہ ضبط کیا اور اسے پیچھے ہٹاتا ہوا باہر نکل گیا۔ حوریہ اس کے باہر جاتے ہی تب سے سوفے پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ مجھے اس شخص سے محفوظ رکھنا، وہ ہولی سے بڑبڑائی۔ پھر شام کو جب ولیمے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلی تو موسیٰ بھی پینٹ کوٹ پہنے سامنے سے آ رہا تھا۔ حوریہ کو اپنی فیوریٹ گرے کلر کی میکسی میں دیکھ وہ ٹھٹ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے اس کے کانوں میں موسیٰ کی آواز ٹکرائی۔ شکریہ، اس بات لہجے میں بولی۔ ایک چیز کی کمی ہے، موسیٰ نے مسکرا کر کہا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، حوریہ نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ موسیٰ نے اپنی کوٹ کی جیب سے بینگلز نکالے اور اسے پہنانے لگا۔ حوریہ وہ بینگلز دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ یہ وہی بینگلز تھے جو موسیٰ نے اسے ویڈنگ گفٹ کے طور پر دیے تھے۔ یہ کیوں دے رہے ہیں آپ مجھے؟ تو کس کو دوں؟ موسیٰ نے الٹا سوال کیا۔ امارا کو دیتے تھے نا، وہ جل کر بولی۔ موسیٰ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر معدول ہو گئی۔ ہنستے ہوئے بھی کنجوسی کرتے ہیں، شاید کسی نے بتا دیا ہوگا کہ ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہو، تو مسکراہٹ بھی مہنگی کرتی ہوگی۔ وہ بڑبڑائی۔ تو تم بھی کبھی ہنس لیا کرو میرے ساتھ، سب کے ساتھ اچھی خاصی ہنستی ہو، مگر مجھے دیکھتے ہی تمہاری مسکراہٹ ایسے غائب ہوتی ہے جیسے کوئی جن دکھ لیا ہو۔ موسیٰ نے کہا۔ تو کون سا کسی جن سے کم ہے آپ؟ وہ تورنت بولی۔ اچھا ویسے حیرت ہے کہ ایک بڑستان کی پری نے ایک جن سے شادی کر کیسے لی؟ پتہ نہیں تھا نا کہ جن اتنا خود پسند تھا کہ وہ پری کی ہر پسند کو ناپسند کر کے اپنی پسند اس پر تھوپنا چاہتا تھا۔ حوریہ نے روح پھیرتے ہوئے کہا۔ ہمیں چلنا چاہیے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اپنی انا کبھی قربان نہیں کریں گے آپ، تو اب میری بھی ضد ہے کہ میں آپ جیسے خود پسند کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتی۔ اس کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی۔ ہینڈسم لگ رہا ہوں کیا جو ایسے دیکھ رہی ہو؟ موسیٰ نے اسے اپنی طرف یک ٹک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حوریہ نے سر جھٹکا اور نیچے اتر کر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن کا فنکشن یوں ہی گزر چکا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ ولیمے کے دن بھی حوریہ کی اور اس کی کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر حوریہ اگلے ہی دن سعد اور اس کی بیوی کے ساتھ ان کے گھر گئی، جو کہ سعد کو پولیس اسٹیشن کے پاس ہی ملا تھا، اور چونکہ مدیحہ بھی نئی نویلی دلہن تھی، اسے سارے طور طریقے سمجھانے تھے، اس لیے علینا بیگم نے حوریہ کو ساتھ بھیج دیا تھا، اور بارش کی وجہ سے وہ ایک رات کے لیے یہاں پر تھی۔ وہ ابھی بھی حوریہ قرۃ العین کو سلانے کے بعد ونڈو کے پاس آئی اور باہر پورے چاند کو دیکھنے لگی۔ آسمان پر ہر قسم کے بادلوں سے اس طرح صاف شفاف جیسے کچھ دیر قبل کوئی طوفان آیا ہی نہ ہو۔ وہ مہوریت سے چاند کو تک رہی تھی کہ فون کی رنگ سے اس کی مہوریت ٹوٹی۔ اسے مڑ کر موبائل پکڑا تو اسکرین پر موسیٰ کالنگ لکھا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے کال ٹرن کی، موبائل کان کو لگایا۔ کدھر ہو تم لوگ اور ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ موسیٰ نے بے قراری سے پوچھا۔ ہم رات ادھر ہی ٹھہریں گے۔ موسیٰ وائے؟ کیونکہ بارش بہت زیادہ تھی تو ہمیں یہیں پر روک لیا تھا، اور اب بارش چاہے رک بھی گئی ہے لیکن سڑکوں پر بہت زیادہ پانی ہے، تو اتنی رات کو یہاں سے نکلنا ہمیں ٹھیک نہیں لگا، تو ہم یہیں رک گئے۔ تم تیار ہو جاؤ، میں بھی تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ اور آرام سے گھر میں بیٹھے رہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس موسم میں گھر سے باہر جانے کی۔ حوریہ نے غصے سے کہا۔ ارے یار باہر دیکھو، پورا چاند نکلا ہوا ہے، کوئی بارش نہیں ہے یار۔ موسیٰ نے کہا۔ اور جو سڑکیں اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہیں پانی سے، اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ حوریہ نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں آرام سے گاڑی چلا کر آ جاؤں گا۔
मैंने कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं है घर से बाहर जाने की, और मैं कल सुबह सुबह ही वापस आ जाऊँगी। हूरिया ने उसे टपटते हुए कहा। ओके फाइन, लेकिन मेरी एक शर्त है, मूसा ने कहा। कैसी शर्त? तुम फ़ोन बंद नहीं करोगे और मेरे साथ बातें करती रहोगी जब तक मैं सो ना जाऊँ। मूसा की बात पर उसका मुंह हैरत से खुल गया था। कोई टीनेज लड़के हैं आप, और मैं कोई गर्लफ्रेंड हूँ आपकी? हुरियत तभी मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ ना आने की, तो तुम मेरी बात नहीं मान सकती? इतनी सी बात। मूसा ने कहा गुड नाइट। हुरिया ने तब कर कहा, फिर कॉल काट दी। मूसा ने फिर से कॉल बैक की तो हुरिया ने कॉल कट कर मोबाइल बंद कर दिया और आंखें मूंद दी। मूसा ने चिल्लाकर मोबाइल जोर से पटका और ख़ुद भी सोफे पर सोने की कोशिश करने का लगा, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उस दुश्मनी जान की तलब बढ़ती ही जा रही थी, पर खुद से लड़ते लड़ते तो सो चुका था। और अगले दिन सुबह फजर के टाइम में उठ गया। नमाज अदा करने के बाद वो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। ये टाइम क्यों नहीं गुजर रहा? मूसा ने सुबह के 6 बजे घड़ी को देखकर कहा। फिर काफ़ी देर दरवाज़ा नॉक हुआ तो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं दरवाज़ा खोलते ही अमारा को देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बेजारी बड़े लहजे में बोला। उसे वाकई से सुबह सुबह देखकर मूड इंतहाई ख़राब हुआ था। दिल तो किसी और को देखने का चाह रहा था, मगर सामने अमारा थी। ये कैसा सवाल है मूसा? मैं इतने दिनों के बाद अब्रॉड से आई हूँ और तुम्हारा इतना ठंडा रिएक्शन? अमारा ने उसके पीछे से हक करते हुए कहा। तो मूसा के अंदर जैसे बेचैनी से भड़की। उसे उसके वजूद से पहली बार घबराहट महसूस हुई। हमारा चलो लाउंज में जाकर बात करते हैं, मूसा ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ा। तुम्हारा ने पीछे से खींचा और इसे अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाया और हमारा से टकराया और दोनों बेड पर गिरे। मूसा हड़बड़ा कर उठने लगा तो हमारा जल्दी से उस पर झुक गई, और यही लम्हा था जब हुरिया दरवाजे के पास ठहरी और मूसा ने जैसे सर घुमा कर देखा तो इसके तो छक्के छूट चुके थे। वो जल्दी से उठकर हुरिया के पीछे जाने लगा तो हमारा ने उसे हाथ से पकड़कर उसे रोका। व्हाट्स रॉन्ग विद यू मूसा? क्यों तुम इतने बदतमीज बेहस लड़की के पीछे पड़े हो? उसके गिरेबान पकड़कर चीखी। शट अप एंड जस्ट गो टू हेल। मूसा ने उसे पीछे से धकेला और हुरिया के पीछे लपका। हमारा का चेहरा इस कदर जिल्लत पर बिगड़ गया था। मूसा मूसा को इसके चिल्लाने की आवाज़ आई, मगर वो अनसुनी करता हुरिया के रूम में आया, चूँकि वार्डरोब का दरवाज़ा खुले खड़ी थी। हम मूसा हल्का सा खनकारा, मगर वो ऐसे बन गई जैसे वो कमरे में मौजूद ना हो। दरअसल वो जो तुमने देखा सच नहीं था, मूसा ने जल्दी से कहा। मैंने कुछ पूछा? वो मुड़ते हुए इत्मीनान से बोली। उसका हर किस्म के जज्बात से आरी चेहरा देख मूसा साकित हो गया। वो हैरानी से उसे देख रहा था। वो इस कदर बदल चुकी थी कि जिसकी आंखों का दर्द आंसू बन जाया करता था, और उसकी बेरुखी पे बात रो दिया करती थी कि अब दुख भी छुपा जाती है। हुरिया इसकी आंखों से निगाहें चुराकर फिर से वार्डरोब में घुस गई थी। जो हैरान है तुम्हारे सब पे, कह दो कत्ले इनसे, जो दामन पर नहीं गिरता वो आंसू दिल पे गिरता है। मूसा ने पास आकर उसके कान के करीब कहा। हुरिया के हाथ थम गए थे और एक आंसू टपक कर उसके रुखसार पर बह गया, मगर उसने बेदर्दी से अपने हाथ की पूंछ से उस आंसू को साफ किया। ऐसा कुछ नहीं है। हुरिया ने कपड़े निकाल कर वार्डरोब जोर से बंद करते हुए कहा। अच्छा, तो फिर वार्डरोब पे गुस्सा क्यों निकाल रही? मूसा ने उसे वार्डरोब से लगाकर दाएं बाएं हाथ रखा और इसका रास्ता महसूस किया। मैंने तो किसी पर गुस्सा नहीं उतारी, लेकिन हाँ, अमारा को काफ़ी गुस्सा चढ़ा हुआ था, तो इसे जाकर मनाए। हुरिया ने तलख लहजे में कहा। वो मुझसे जितनी बार भी रूठी है, मैंने उसे बिल्कुल नहीं मनाया, और ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं किसी के आगे नहीं झुकता और ना ही किसी को सॉरी बोलता हूँ। यही बात मुझे सबसे बुरी लगती है। जो आपका तकब्बुर है ना, वो मेरे अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। अल्लाह के अहकामात को इतनी बेदर्दी से कुचल देते हो और फिर भी तकब्बुर से खड़े रहते हो। हुरिया ने गुस्से से कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं खुद को खुदा समझता हूँ। और तब कर उठा। जी हाँ, मुझे यही लगता है। इंसान की खसलत नहीं है कोई इतना तकब्बुर से ज़मीन पर चले। गलती की है तो माफ़ी मांगना इंसान की शान है, ना कि इस गलती पर डट कर तकब्बुर से कहना कि मैं अपनी गलतियों पर कभी माफ़ी नहीं मांगता। ये अल्लाह की तकब्बुर की चादर को चाक करता है, और ये बात अच्छे से आप जानते हैं कि आप हमेशा से गलत थे और गलत हैं। हाँ, मैं गलत ही था, तुम बिल्कुल ठीक थी। बस यहाँ कुछ और सुनना बाकी है। हम तो हैं ही पक्के जहन्नमी, तुम हो ना जन्नत की मलका। यू नो व्हाट, मेरा दिमाग ख़राब था कि मैं तुम्हारे आगे पीछे पागलों की तरह घूम रहा था, मगर तुम मेरी मोहब्बत के बिल्कुल कामने नहीं हो। बाहर में जाओ तुम, और बाहर में जाए तुम्हारी इज्जत। लेकिन एक बात तुम अच्छे से दिमाग में बिठा लो, मैं तभी कभी तलाक नहीं दूंगा और ना ही कभी तुमसे माफ़ी मांगूंगा। और तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो तुम वापस जा सकती हो। मूसा ने चीख कर कहा और गुस्से से दरवाज़ा बंद करता वहाँ से निकल गया।
हूरिया साकित जामिद से खड़ी थी, उसका वजूद जैसे सुन्न हो गया था। फिर उसके जाते ही वो ज़मीन पर बैठती फूट फूट कर रोती। मूसा कमरे से निकलकर बेख्तियार डॉक्टर अहमद से मिलने चला गया और सर झुका उस शख्स के सामने बैठा था जिसके बारे में उसे बताया गया था कि वो हर एक के जहन की गिरा को खोल देता है। फिर से मुझसे छोड़ देना चाहती है, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। मैं खुद को वैसा बनाना चाहता हूँ जैसी वो है, लेकिन वो भी तो अपनी ज़िद पर हटे ना। वो तो अपनी ज़िद से हटती ही नहीं है। वो तलख लहजे में बोला, ज़िद नहीं करती, वो अल्लाह पर यकीन करती है और अल्लाह की मानती है। आप उसके साथ इस तरह का रवैया क्यों रखे हुए हैं मूसा? आप नहीं जानते कि उन्होंने क्या क्या मुश्किलात देखी। मेरी वालदा गवाह है, मैंने हमेशा उनकी मदद की और आज आपका भाई बनकर आपकी मदद करता हूँ। सिर्फ एक माफ़ी मांगने से अल्लाह पाक सब ठीक कर सकता है, तो आप भी माफ़ी मांग लीजिए ना। माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं होंगे। लेकिन हूरिया के दिल पर लगे हुए ज़ख्म शायद फिर से बढ़ जाएं। अहमद ने कहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हूरिया की मुश्किलात के बारे में बताया चला गया और मूसा हिचकियों से रो रहा था। मैं बहुत गुनहगार हूँ, उसके काबिल नहीं हूँ। मेरी वजह से वो इतनी तकलीफ सहती रही और मैं इस तकलीफ को कभी समझ ही नहीं पाया। उसका साथ देने के बजाय सबके साथ मिलकर उसके खिलाफ हो गया। मेरा तो अल्लाह भी मुझसे बहुत नाराज़ होगा, इसलिए बरसों से मुझे गुनाहों की दलदल में डाल दिया कि मैं महरम गैर महरम का फ़र्क तक भूल गया। मैं उस तरह से किस तरह माफ़ी मांगूँ? मैं उसके सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहा। मूसा रोता जा रहा था और बोलता जा रहा था और दरवाजे पे खड़ी हूरिया नम आंखों से मुस्कुरा थी। वो भी आफ्ताब बेगम से मिलने आई थी कि अंदर से आती आवाज़ें सुनती वहीं पर रुक गई। फिर वो चलती हुई मूसा के पास आई और घुटनों के बल बैठते उसके हाथ थामे। तो इसने सर उठाकर देखा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। मूसा हाथ छोड़े रोता जा रहा था। प्लीज़ ऐसा मत बोले। उनकी आंखें शर्मसारी से सब कुछ कह दिया था। वो अपने लब उसके हाथों पर रखते हुए बोली, तो मूसा ने उसे खुद में बेच लिया। अहमद ने नम आंखों से उसे देखा और दिल से उठती ठेसों को दबाते उनकी खुशियों की दुआ करने लगे। उन गुजरते सालों में हूरिया जैसी नेक लड़की को चाहने लगे थे, मगर कभी इजहार न कर पाए क्योंकि वो किसी और के निकाह में थी। और आज इन्होंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके हूरिया के यकीन के सफ़र को मुकम्मल कर दिया था। हूरिया को अल्लाह ने मूसा लौटा दिया था। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते चले गए। कुछ दिनों बाद हूरिया और मूसा उम्रा के लिए जा रहे थे और वो निकलने ही वाले थे कि अमारा बाहर आए और चलती हुई मूसा के सामने खड़ी होगी। जल्दी आना, और जब आओगे तभी मेरी और हमाद की शादी होगी। वो पास आकर मुस्कुरा कर बोली। हमाद अमारा का मामूज़ाद था और दोनों की पिछले हफ्ते ही मंगनी हुई थी। उन दोनों के एक दूसरे के साथ देख अमारा बहुत रोई। मगर मूसा ने उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो वो हैरान रह गई। वो मूसा ही नहीं था जिसको वो जानती थी। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे उसमें हूरिया समा गई हो और ऐसे मूसा को चाह भी नहीं सकती थी। इसलिए उसने अपने लिए अपना हम मिजाज हमाद चुना और इस पर बहुत खुश थी। इंशाल्लाह हम जल्दी आएंगे और तुम्हारी शादी की तैयारियां भी करेंगे। हूरिया ने उसके गले लगते हुए कहा। सारे शिकवे धुल चुके थे। फिर वो तीनों बाहर की जाने पड़ गए जहाँ उनकी नई मंजिल थी। उन्हें अपने परवरदिगार के सामने खड़े होकर शुक्र अदा करना था जिसने उनके यकीन के सफ़र को पूरा कर दिया था।